سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، 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 اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، لاکھوں آئے یہاں اور لاکھوں گئے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، اونچے اونچے شہنشاہ یہاں نہ رہے، کتنے دیے جلے جل کے پھر بجھ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ الکریم الامین، نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بنا دیا کھنکھناتی مٹی سے مجھے، یہ کرم سوا نہ کرتا تو میرا کیا بنتا، بنا دیا کھنکھناتی مٹی سے مجھے، یہ کرم سوا نہ کرتا تو میرا کیا بنتا، بہکا دیا تھا ابلیس کے بہکاوے نے مجھے، تو جو عاجزی عطا نہ کرتا تو میرا کیا بنتا، بہکا دیا تھا ابلیس کے بہکاوے نے مجھے، تو جو عاجزی عطا نہ کرتا تو میرا کیا بنتا، لا الہ تو ازل سے پڑھ لیا تھا یاد، جو صلی علیہ نہ پڑھتا تو میرا کیا بنتا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے اس آواز ٹی وی کے مینیجر
میں طارق صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میزبانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں سلطان علی صاحب۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور استقبال رمضان کا یہ جو پروگرام چلایا جا رہا ہے، جو شیئر کریں جو سنیں، اللہ وحدہ لا شریک سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیغام حق ہر کونے میں پہنچا، ہر سو پہنچا، ہر طرف پہنچا۔ مالک لم یزل قادر مطلق نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے ہیں جیسے اس نے تم ابھی نہیں آئے تھے، تم سے پہلے لوگ ہو گزرے ہیں، تم سے قبل ہو گزرے ہیں، جس طرح ان پر فرض کیے اسی طرح تم پر فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اس سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار اس کے فرما بردار اور مطیع بن جاؤ۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے کس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کیسے فرض ہوئے۔ استقبال کا معنی ہے جو سامنے آ رہا ہو اسے پہچاننا، دیکھنا، اس کی تعظیم کرنا، اس کے لیے کھڑا ہو جانا، یہ سب استقبال کے معنی۔ اور مستقبل کا معنی ہوتا ہے آنے والا، اسی سے استقبال ہے، گرامر کی روح سے الفاظ چینج ہوئے اور معنی بھی تھوڑا تبدیل ہوا، لیکن کہیں لفظ سامنے آنا اور مستقبل اور استقبال مترادف بنتے ہیں۔ تو رمضان شریف آ رہا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ہمیں یہ فرمایا تم پر بھی ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے جو پہلے لوگ ہو گزرے ہیں ان پر فرض کیے گئے تھے۔ فرمایا ان پر فرض کیے گئے تھے، انہوں نے اس کو پہچانا اور اس پر عمل کیا اور روزے رکھے، اور جو کچھ اس کا تقدس بنتا تھا اس کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ پیش آئے اور چلے اس کے ساتھ۔ اسی طرح تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں اور تم بھی انہیں پہچانو، اور جو کوئی ان کو پہچانتا جائے گا، جو کوئی اس طریقے کے ساتھ استقبال کرے گا جیسے اس کا حق ہے، تو فرمایا تمہیں پرہیزگار بنا دوں گا۔ جب تم پرہیزگار بن جاؤ گے تو فرمایا پھر جنت تمہارے دور نہیں ہے، اللہ اور رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے اور پھر جلد ہی تمہیں جنت نصیب فرما دی جائے گی۔ تو مشن منزل جو ہے وہ جنت ہے، لیکن یہ جو روزے ہیں اس تک، اس کی رحمت تک، قرب الہی، قرب رسول تک پہنچنے کا ایک سبب ہے، ایک علت ہے جس کے ذریعے ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو فرمایا فرض کیے گئے ہیں جس طرح تمہارے لوگوں پر فرض کیے گئے، اسی طرح تم سے جو پہلے لوگ ہوئے ان پر فرض کیے گئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ آپ کے پاس لباس نہیں تھا، وہ جانور کی کھال سے لباس بنایا، تو باقی کافی جسم جو ہے وہاں پر لباس نہیں تھا، تو گرمی کی حدت کی وجہ سے آپ کا جسم جو ہے وہ سیاہی مائل ہونا شروع ہو گیا۔ نبی کی ذات الفاظ سمجھانے کے لیے یہ بات کی جاتی ہے۔ تو وہ جب یہ سیاہی مائل ہوا تو اللہ وحدہ لا شریک مولا کی بارگاہ میں التجا کی، یا رب العالمین، معاملہ یہ بنا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ اپنی اصلی حالت سے تھوڑا متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا ہے۔ جب میں جنت سے زمین پر تشریف لایا تھا تو نے مجھے بھیجا تھا، تو اس دوران میرے جسم کی جو لوکیشن تھی، جو نظر آتا تھا وہ اور تھا، اب تھوڑا تھوڑا سیاہی جانب ہو گیا ہے۔ جب یہ معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا تم 3 روزے رکھو، اور حضرت آدم نے جب پہلا روزہ رکھا تو جسم کا کچھ حصہ سفید ہوا، پھر دوسرا رکھا تو بقایا کچھ حصہ ہوا، جب تیسرا رکھا تو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پورے جسم کو سفید فرما دی۔ تو فرمایا تم سے جو پہلے لوگ ہو گزرے ہیں، تمہارے زمانے سے قبل جن کا زمانہ ہوا ہے، وہ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ان پر روزے فرض کیے ہیں، انہی کی مثل، انہی کی طرح، انہی کے
طریقہ کار پر ہی تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ فرمایا انہی کے طریقے پر جو فرض روزے تم پر کیے گئے ہیں، فرمایا اس پر عمل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک مولا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ۔ تو حضور نبی کریم آقا نامدار کو یہ جو رمضان عطا فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک مولا نے رجب، جو رجب کا مہینہ ہے وہ مصطفیٰ کی امتیوں کے لیے، اور جو شعبان کا مہینہ مصطفیٰ نے فرمایا میرا ہے، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا ان مہینوں میں جو مہینے ہیں ان سب میں اللہ نے فضیلت جو دی ہے وہ رمضان کو اس لیے دی ہے۔ فرمایا کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اور قرآن کو اتارنے کے علاوہ اور دیگر بہت سی باتیں اس میں رکھی ہیں، انہی کی وجہ سے اس کو برکت بخشی ہے۔ اور ایک رات ایسی ہے اس میں کہ جو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں ہے، بہتر ہے اس سے۔ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے التجا کی، صحابی نے، یا رسول اللہ، اے وہ دعا کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، مازاق کے کاجل والے، علامہ اشرح کی چھاتی والے، معاملہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے وہ رات کو عبادت کرتا ہے اور دن کو جنگ لڑتا ہے، اور 1000 سال اس کی عمر ہے، بنی اسرائیل کا ہے۔ یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی کام میں ہے، تو کیا ہم اس کے برابر پہنچ جائیں گے؟ تو جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت جبریل ایک آیت لے کر پہنچا قرآن کی، فرمایا اے محبوب اپنے امتیوں کو سنا دو۔ فرمایا اگر آپ کا کوئی امتی اس ایک رات میں عبادت کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت مقبول ہو جائے گی، تو فرمایا 1000 جو رات ہے اس بنی اسرائیل کے آدمی کی، اس سے اس کی ایک رات بہتر ہے، برابر نہیں ہے، بہتر ہے، اوپر ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے بے شبہ نعمتیں فرمائیں۔ اور استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ یہ استقبال نہیں ہوتا ہے کہ آپ جب رمضان آ جائے تو روزہ پہلا بھی نہ رکھیں، رمضان کے روزہ رکھیں ہی نہ، مسجد جائیں ہی نہ، معاملات کریں ہی نہ، تو یہ نہیں ہے اس کا استقبال۔ کسی کا استقبال اس کی توہین کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسے عزت افزائی دینا اس کا استقبال ہوتا ہے۔ رمضان کے روزے رکھو، اس کا آؤ بھگت کرو، اس کے ساتھ اچھا تعلقات رکھو، روزے بھی رکھو، نماز بھی پڑھو، نفل و نوافل بھی پڑھو۔ جب یہ سارے معاملات کرو گے تو تم نے اس کے استقبال تک پہنچے۔ جب پہنچ جاؤ گے تو اللہ تمہیں اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔ جب قرب نصیب فرمائے گا تو تمہارے دل کے دریچے اپنی رحمت کی طرف کھول دے گا۔ فرمایا کہ اپنی رحمت کی طرف تمہارے دل کے دریچے کھولے گا تو پھر شان یہ عطا ہوگی، تم علی حجویری نہ بنو، تم غوث پاک نہ بنو، مگر ان کے غلاموں میں تمہارا نام ضرور آ جائے گا۔ ماشاءاللہ تمہارا نام آ جائے گا ان لوگوں میں جو بارگاہ عزتی میں، بارگاہ رسالت میں پسندیدہ لوگ ہیں۔ مصطفیٰ نبی کریم اس رات میں گڑ گڑاتے اور امت کے لیے دعائیں مانگتے ان رمضان کی راتوں میں، اور رمضان کے روزے صحابہ رکھ کر 2 ہجری میں جنگ لڑتے۔ جب رمضان فرض ہوا 17 رمضان کو جنگ بدر پیش آئی تو معاملہ یہ تھا کہ صحابہ نے جنگ والے دن بھی جب دشمن سامنے کھڑا ہو تو بڑوں کو پسینہ آ جاتا ہے، معاملات الجھ جاتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، معاملات بڑے غیر اور تغیر تبدل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن صحابہ وہ نڈر اور بے باک ہستیاں تھیں جنہوں نے لوگوں کو شریعت پر چل کر نافذ کر کے بتایا کہ شریعت پر مصطفیٰ کو ماننا ہے ایسے، قرآن کو ماننا ہے ایسے، استقبال رمضان ایسے کرنا ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں اور دشمن کے چھکے بھی چھڑانے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بتایا تھا۔ اور ہمیں زندگی چند لمحے عطا ہوئی ہے، چند گھڑیاں عطا ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بڑی لمبی عمر ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں، زندگی اتنی کی ہے کہ پانی کا بلبلہ ہے اور پھر ختم ہو جائے گا۔ زندگی جتنی بھی ملی ہے، رمضان ہر بار شاید ہمیں نہ ملے۔ جو اس دفعہ نہیں ہیں لوگ وہ پچھلے سال تھے، جو پچھلے سال تھے وہ شاید اس دفعہ نہیں ہیں، معاملات اس طرح الجھے ہوئے ہیں۔ جو اس دفعہ ہیں شاید اگلی بار نہ ہو۔ رمضان زندگی میں سال کے بعد آتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کا اچھا استقبال کرے، روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کرے، اور تراویح کا اہتمام کرنے کے باوجود 7 نوافل پڑھے، کیونکہ مصطفیٰ نبی کریم نے فرمایا کہ رمضان میں ہر عمل کا درجہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور جب 70 گنا کر دیا جاتا ہے تو جو بندہ نوافل پڑھے گا
اس کا درجہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کل قیامت کا میدان ہوگا، جب لوگوں کی نمازیں کم پڑ جائیں گی تو مصطفیٰ کا امتی ہونے کے ناطے اللہ وحدہ لا شریک ان کے نفلوں کو فرضوں میں تولے گا اور ان کی نمازیں پوری فرما کے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ ماشاءاللہ۔ اور بیش بہا فضائل ہیں اور بیش بہا شانیں ہیں، بیش بہا مقام ہیں۔ ایک مجوسی تھا تو اس نے بازار میں کھانا شروع کر دیا، کھا رہا ہے، اس کا باپ بھی مجوسی ہے اور بڑا پکا مضبوط مجوسی ہے۔ مجوسی آگ کے پجاری کو کہتے ہیں، آگ کی پوجا کرتا تھا تو انہیں کیا دیکھا کہ بیٹا میرا سرے بازار کھڑا ہو کر کھانا کھا رہا ہے اور رمضان چل رہا ہے، مسلمانوں کے روزے ہیں اور وہ دکان جو ہے اس کے سامنے کھڑا ہو کر بازار میں کھانا کھا رہا ہے اور دکانوں والے سب بھی اس کی طرف متوجہ ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ تو مجوسی نے کیا کیا کہ اس کے قریب آ کر اسے تھپڑ رسید کیا، تھپڑ مارا جب تو اس نے کہا تم خود مجوسی ہو اور تمہیں مجھے کھانا کھانے کی وجہ سے کیوں مارا؟ تو اس نے کہا میں خود مجوسی ہوں، یہ میرا اپنا فعل ہے، لیکن مسلمانوں کے روزے ہیں ان کے سامنے میں کھانا نہیں کھاتا، ان کے رمضان کے جو روزے رکھے ہوئے ہیں اس کی تذلیل نہیں کرتا اور انہیں اس بات پر نہیں اکساتا دیکھو میں کھا رہا ہوں اور تم نے جو ہے اپنے منہ بند کیے ہوئے ہیں اور شام تک بند رکھو گے، کھانا نہیں کھاؤ گے، اس طرح کی کیفیت میں نہیں کر رہا اگرچہ میں مجوسی ہوں۔ جب یہ بات کسی نے تھپڑ مارا اور یہ بات بھی ساتھ کی تو رات کو جب سویا اور اس کی قسمت جاگ گئی اور قسمت جاگنے کے اس رمضان کا احترام کرنے کے سبب، حضور کے اس عظیم فریضے کا احترام کرنے کے سبب، اللہ کے اس عظیم احکام کا احترام کرنے کے سبب اللہ وحدہ لا شریک نے اسے مجوسی سے مسلمان بنا کر ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ تو ہمیں بھی اللہ وحدہ لا شریک مولا کہ ہر حکم کی بجاوری کرنی چاہیے۔ یہ رمضان مہینہ روزہ جو ہے یہ فرضی عبادت ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے اور نص سے کہتے ہیں کہ جس سے متکلم کا کلام چلایا جائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ صیام جو روزے ہیں اس سے اللہ نے اپنا کلام چلایا ہے۔ اور نص قطعی کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، بد مذہب ہے، کافر ہے پکا ٹھکا، اور نص قطعی کو ترک کرنے والا یعنی کہ اس نے آیت پڑھی یا کام پڑھا ہے، لوگوں سے سنا ہے روزے کے متعلق، قرآن میں متعدد بار آیا ہے، لیکن میں نے چونکہ گفتگو یہاں سے شروع کی تھی تو جس نے ترک کیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور گناہ کبیرہ جو ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کا بڑا فضل ہوا اس کا، توبہ کی گڑ گڑایا بندہ تو شاید معاف ہوں، ورنہ اس کی وعید سے اگر بندہ پکڑا گیا، بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے رمضان آ گیا چلا گیا ہے، زندگی بڑی پڑی ہے، معافی مانگ لیں گے، معاملات سلجھ جائیں گے، ٹھیک ہے اگر وہ نہیں پوچھے گا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے پوچھ لیا تو پھر کیا کرو گے؟ پھر آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، پھر آپ کے پاس لمحے نہیں ہوں گے، پھر آپ کے پاس گھڑیاں نہیں ہوں گی، پھر آپ کے پاس ساعتیں نہیں ہوں گی، وقت گزر چکا ہوگا۔ اچھی بات یہ ہے قبل اس وقت سے کہ سانس سے سانس جدا ہو جائے، اس رمضان میں اپنے خدا کو راضی کر لو، جینا کہ بھائی مزہ آ جائے گا، اور جب قبر میں جاؤ گے تو مرنے کی بھی چس آ جائے گی، یہ معاملات ہوں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام لے کر مہمان آیا ہے، مہمان کی جو ہے وہ آؤ بھگت کیا جاتا ہے، نہ کہ مہمان کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کو چھوڑا جاتا ہے، اس کو ترک کیا جاتا ہے، بلکہ نہیں، مہمان جب آ جائے تو اس کی تواضع اور خاطر کے لیے بندہ پوری تگ و دو کرتا ہے۔ اگر اس کے گھر میں کوئی چیز میسر نہیں ہوتی تو وہ کسی سے مانگ کر لاتا ہے، کہتا ہے کہ میرا مہمان آیا ہے، اس کی تواضع میں کوئی کمی نہ رہے، تاکہ جا کر یہ نہ کہے تیرا مہمان اپنے گھر جائے گا اور رشتہ داروں سے بات کرے گا، یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ سے بات کرے گا، اللہ سے کہے گا تو نے بھیجا تو تھا وہاں پر لیکن اس نے تو میری قدر نہیں کی، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں، اس نے میرا احترام نہیں کیا، آؤ بھگت نہیں کی، اس نے چہرہ پھیر لیا ہے۔ جب تم اس کے رمضان سے چہرہ پھیر لو گے تو اس کی رحمت تمہارے وجود سے چہرہ پھیر لے گی، یہ معاملہ ہوگا۔ فرمایا حضور نبی کریم کو رمضان عطا کیا گیا، 30 روزے آئے اور 6 مہینے کے روزوں کو ثواب ملتا ہے، بعض روایات یہ بتاتی ہیں 1 ماہ کے روزے آتے ہیں، اس میں نوافل ہیں، عبادت ہے، سب معاملات ہیں، سب کچھ ہے اس کے اندر، اور بخشش کے تینوں عشرے سبب ہیں،
کبھی رحمت برس رہی ہے، کبھی مغفرت برس رہی ہے، کبھی دوزخ سے نجات برس رہی ہے، سب معاملات ہیں۔ سارا کچھ لے کے آیا ہے یہ مہمان ویسے نہیں آیا ہے تمہیں کچھ دینے کے لیے، مہمان تیرے گھر سے کھانے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے وہ اپنا مقدر ساتھ لے کر آتا ہے، مگر یہ رمضان وہ ہے جو تو اس سے لے کچھ نہیں جاتا، لے جاتا ہے تو صرف تیرے گناہ لے جاتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت بھی دے جاتا ہے، جنت میں درجات بھی دے جاتا ہے۔ یہ شان ہے، مہمان کی قدر کرو۔ اور حضور نبی کریم کی امت کو یہ عطا ہوا ہے، تو سرکار نبی کریم نے کل چہرہ پھیر لیا تو کیا ہوگا؟ میاں صاحب فرماتے ہیں اس دن آکڑ تے مغروری ٹوٹ جاوے گی تیری، جس دن سرور عالم کیا اے نہیں امت میری۔ اگلی بات جو کی میاں صاحب نے فرمایا جو کچھ گھٹ نہیں کھٹ لے بندیا، سودا اس بازارو روز شرم جنت لبسی شرم رہے دربارو۔ اگر دربار کا شرم رہا، بارگاہ رسالت کا آداب تمہیں آ گئے اور رمضان شریف کی برکتوں کو سمیٹنے کی تم نے کوشش اور جدوجہد کی، تو اللہ وحدہ لا شریک کا فیصلہ ہے۔ فرمایا جب یہ تو معاملات کرے گا تو فرمایا تمہیں جنت عطا فرمائیں گے جس کے نیچے جس کی تہ میں ندیاں بہتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ فرمایا وہ ندیاں کیسی بہتی ہیں؟ فرمایا جن کی ندیوں میں زمانہ اور زمانے میں جو کچھ ہے اس سے بالا تر نعمتیں اللہ کی، اس کے خزانے ہیں، اس کے معاملات ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے یہ مہینہ آپ کی طرح مہمان بنا کر روانہ فرمایا۔ اور مالک لام یہ ذل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ اور دیگر جتنی زائد عبادتیں ہیں وہ بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اگر زندگی رہی تو صحبت باقی۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیرے جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب
چلتے